امام جماعت پڑھاتا ہے وہی کافی ہوتا ہے، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں انہیں حمد اور سورہ نہیں پڑھنا، بلکہ جو سامنے مولانا پڑھ رہے ہیں وہ ان کی طرف سے بھی وہی جماعت کا مطلب یہی ہے کہ یہ پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اس کے علاوہ جو اذکار ہیں رکوع کے، سجدے کے، وہ ہر ایک کو تمام رکعت میں خود ہی بجا لانا ہے۔ تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے، اگر 4 رکعت نماز ہو عشاء کی یا ظہرین کی، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں پیچھے جو پڑھ رہے ہیں نماز انہیں خود ہی پڑھنا ہے آہستہ آواز سے، یا تو تسبیحات 4 ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ یہ پڑھنا واجب ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور 3 دفعہ پڑھنا اس کا، باقی 2 دفعہ پڑھنا وہ مستحب۔ تسبیحات 4 کی جگہ سورہ الحمد بھی، اس کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ کوئی اگر چاہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرنا تو وہ سورہ الحمد کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ تیسری رکعت ہو، اگر مغرب کی ہو یا عشاء اور ظہرین کی ہو، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ماموم کو خود پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعت میں اسے کچھ نہیں پڑھنا، امام پڑھیں گے اور وہ خاموشی سے اس تلاوت کو، اگر جب بلند آواز سے پڑھنے کا ہے اس کی تلاوت کو سنیں گے، جب بلند آواز کا نہیں ہے اور کوئی کہے کہ میرا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو میں کیا کروں، تو وہ ذکر کے طور پہ بالکل آہستہ آہستہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات رہی یہ کہ اگر کوئی درمیان میں آ کے نماز میں شامل ہو، اگر پہلی رکعت شروع ہو چکی تھی، وہ بندہ خدا آ گیا ہے تھوڑا فاصلے کے بعد، تو وہ جہاں سے بھی تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شامل ہوگا، اس کو کچھ نہیں پڑھنا، اس کے لیے وہی جو مولانا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے وہ کفایت کرتا ہے، چاہے وہ جہاں سے بھی الحمد وہ پڑھ چکے ہوں، بھلے یہ بعد میں شامل ہو تو اس کی پوری جب رکعت وہ مانی جائے گی۔ اگر رکوع میں بھی آ کے شامل ہوئے، پہلی رکعت تھی اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع میں بھی شامل ہوئے تو ان کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کہ کہیں سے بھی آ کے اگر مل گئے تو، کیونکہ انہیں خود کچھ نہیں پڑھنا، جو امام جماعت پڑھ رہے ہیں وہ ان کی طرف سے بھی ہے، تو ان کی وہ دوسری رکعت ان کی پہلی رکعت مانی جائے گی، لیکن انہیں خود کچھ پڑھنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اگر رکوع میں آ کے ملے تو ان کی دوسری رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر دوسری میں آ کے ملے ہوں گے پہلی، اور جو انہوں نے پہلی میں آ کے شرکت کی ہوگی ان کی وہ دوسری رکعت شمار ہوگی۔ اگر تیسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں، یا تو انہیں یقین ہونا چاہیے کہ حد اقل الحمد کی تلاوت وہ کر لیں گے مولانا کی رکوع میں جانے سے پہلے، تو پھر وہ شامل ہو جائیں، الحمد کی تلاوت خود کریں، کیونکہ ان کی پہلی رکعت ہے، اب امام جماعت کی تیسری یا چوتھی رکعت ہوئی تو انہیں خود الحمد پڑھنا۔ لیکن سمجھتے ہیں نہیں، اگر میں الحمد پڑھنے لگوں گا تو مولانا رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سے اٹھ کے میں رکوع میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، تو پھر آپ کی وہ جماعت نہیں رہے گی۔ تو پھر آپ تھوڑا انتظار کریں، جب امام جماعت رکوع میں جائیں آپ اس وقت اپنی نیت کریں، آپ رکوع میں جائیں تو یہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہو جائے گی۔ اب آپ کی دوسری ہوگی اور امام جماعت کی اگر 4 رکعت نماز ہے تو چوتھی، تو آپ کو الحمد اور سورہ اگلی رکعت میں خود پڑھنا ہے۔ ان کے وہ جب سلام بھیجیں گے آپ اٹھ جائیں گے، پھر آپ کی جو ہے اگلی رکعت جو ہے وہ تیسری ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی، ان کے اذکار تو آپ کو خود ہی تلاوت کرنے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، جیسا کہ آج زور میں نے عرض کیا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز کو دیکھتے ہیں، سب اچھی چیزیں ہیں، میرا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ یہ واجب ہے
تو آپ جس مرجے کی بھی تقلید کرتے ہیں اس کی توضیح گھر میں رکھیں. تو اگر ہو سکے روزانہ 5 مسئلے دیکھ کے گزر جائیں. ممکن ہے بعد میں آپ بھول جائیں، لیکن بالآخر آپ نے اپنی طرف سے ہمت کی، آپ نے کوشش کی. بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی آپ کہیں گے کاش یہ پہلے معلوم ہوتا تو کتنا ہی اچھا تھا. کیونکہ نماز کی بہت اہمیت ہے اور یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے کہا کہ 5 وقت آ جاؤ. نہیں تو اگر وہ شرط کرتا ہے نا کہ دیکھو یہ اچھے کام کرنے کے بعد پھر آ سکتے ہو، تو یقین جانیں ہم مجبور محض ہیں، ہمیں وہ کرنا پڑتا اور جانا پڑتا. یہ تو اس کا کرم ہے. وہ جو مثالیں ہیں نا روایات میں کہ وہ والدین سے زیادہ چاہتا ہے، حقیقت یہی ہے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ جو کہا جاتا ہے نا 70 گنا 70,000 گنا ماں سے زیادہ، یہ سمجھانے کے لیے ہے. نہیں تو اس کی صفات کی اگر کوئی حد رکھ دے گا تو خود یہ حد رکھنا یعنی باہر مرض ایمان کا ایک حصہ انسان سے چھن جانا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے، اور واقعاً وہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ میری مخلوق مجھ سے مربوط رہے. ہمارا ایمان ہے جو کچھ بھی ہے اس کا، تو اسی سے ہی رشتہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی اور ہے وہ دے گا تو بالآخر ظاہری طور پہ کچھ وقت کے لیے اس کے رزق سے اس کے مال سے کم ہوگا. بعد میں اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا نوازے گا کہ وہ کہیں زیادہ آگے نکل جائے گا. لیکن خالق وہ ہے کہ جتنا پوری کائنات اس سے چاہتی ہے وہ اس کے بھی 1000 گنا زیادہ ہر ایک کو دے دے، تب بھی اس کے خزانہ قدرت سے جیسے سمندر سے ایک قطرہ لے لیا ہو، اتنا بھی نہیں. تو اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. سب سے زیادہ اسی سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا بھی ہمارا کمال ہے، اور اہل بیت یہی چاہتے تھے، اور اہل بیت کا اس خالق سے رشتہ مضبوط تھا. اسی لیے انہوں نے کسی چیز کو، ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہی معمولی رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ حق یہ ہے کہ خالق ان کے ساتھ تھا، اور پھر خالق نے ان کی حمد کی ہے، ان کی ثنا کی ہے، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ان اہل بیت کا ہمیں ماننے اور چاہنے والا بنایا ہے، اور اپنے در پہ اس کا احسان ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آنے کی اجازت دی ہے، اس کا کرم ہے. اسی کا شکر بھی بندہ چاہے تو ادا نہیں کر سکتا. بر محمد و آل محمد صلوات. یاد کرا رہے ہیں خواتین، اگر کوئی جینٹس میں یا ان میں ایک فرد کا اس رو کے حساب سے فرق آ جائے، فاصلہ آ جائے، تو جماعت میں خلل نہیں ہوتا، جماعت صحیح ہوتی ہے. لیکن یہ جو آگے پیچھے کا فاصلہ ہے یہ فاصلہ وہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ فرض کریں 4 افراد یہاں رکے ہیں، 2 ان کے پیچھے رک گئے، پھر ان کے پیچھے آ کے 10 رک گئے، تو یہ اتصال ہے. لیکن بیچ میں ایک رو ہی پوری خالی ہو اور ایک رو کے فاصلے کے بعد وہ ہو تو وہ جماعت میں خلل ہوگا. احتیاط کریں، اس طرح کی صف پوری خالی نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب علیہم السلام، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء قرۃ عین الرسول، السلام علیکہ یا حسن ابن علی علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی عقیق العباس. السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا. السلام علیکہ یا فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا امام الانس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ